یعنی جنتی فرقہ حقیقت میں کون سا فرقہ ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ دیکھیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اللہ کی تعریف کریں اتنا کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر خیر اور شر کی وضاحت کر دیا ہے قرآن مجید کے ذریعے، اور مزید ڈیٹیل اور تفصیل امام کائنات، رہبر اعظم، قائد اعظم، اعلیٰ حضرت، حکیم الامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر اچھی بات امت کو بتا دیا ہے اور ہر بری باتوں سے امت کو آگاہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میری امت ستفترق امتی 73 فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک پوری حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، تو کلھا فی النار الا واحدہ، اس میں سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، ایک فرقہ۔ تو خود نبی علیہ السلام نے اس کو کلیئر کر دیا کہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے، جہنم میں جانے والا فرقہ خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ جب ایک فرقے کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ جنتی فرقہ ہے تو باقی کے بارے میں خود ہی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ باقی جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پورے اجالے میں چھوڑ کر گئے ہیں، کوئی اندھیرا نہیں اس دین میں، پورا مکمل رہنمائی کر کے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اسی لیے کسی اور کو رہنما اور رہبر نہیں مانتے محمد رسول اللہ کے علاوہ۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری کر دی اور فرمایا کہ جنتی فرقہ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے قرب قیامت کے تعلق سے پیشن گوئیاں فرمائی، انہی پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی یہ بھی فرمائی، غیب داں نبی نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں میری امت میں فرقے بھی ہوں گے، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس حدیث پر کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے، بہت ساری احادیث وہ ہے جس پر کچھ فرقے مانتے کچھ فرقے نہیں مانتے، اختلاف کرتے، مگر یہ ایک واحد حدیث ایسی ہے جس پر کسی فرقے کا اختلاف نہیں۔ آئیے ذرا اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں ہی ہم آج جائزہ لیں گے کہ حق پر کون ہے۔ آئیے یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر ہے، اور ترمذی کی جلد نمبر 2 کتاب الایمان باب افتراقی ہذہ الامہ، یعنی اس امت میں تفریق کا بیان، فرقوں کا بیان۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند پہنچا کے حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم، آپس میں اختلاف کر کے، آپس میں تفریق کر کے، آپس میں اختلاف کے سبب سے 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةً، اور میری امت اختلاف کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کتنے فرقوں میں بٹیں گی؟ 73۔ اور قوم بنی اسرائیل کتنے فرقوں میں بٹی؟ 72۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے ایک جماعت کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے، جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے، کیسے ہم پہچانیں کہ ان فرقوں کے اندر، ان جماعتوں کے اندر، یہ 73 جماعتوں میں کون سی اصل جماعت ہے، کون سی وہ جماعت ہے جس کا منہج، جس کا راستہ صراط مستقیم پر ہے، جس کا راستہ آپ کی سنت کے مطابق ہے، جو جنت میں جانے والی جماعت ہے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قالا ما انا علیہ واصحابی، جنتی جماعت کی نشانی یہ ہے میرے صحابیوں جو میرے اور تمہارے عقیدے پر ہوں گا۔
جو میرے اور صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا۔ اب ذرا اس حدیث کو آپ دیکھیں، پہلے اس کی کچھ تخاریج میں بتا دوں، اس کو اور بھی محدثین نے لکھا، جیسے امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابو داؤد نے، متعدد محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث صحیح اور حسن ہے۔ یہ صحیح حدیث جس پر ہر فرقے کا اتفاق، کوئی فرقہ اس حدیث سے اختلاف نہیں کرتا، مگر میں اسی حدیث کی روشنی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جس کو آج اہل سنت الجماعت بریلی مکتب فکر کہا جاتا ہے، یہی حدیث بتا دیتی ہے، یہی حدیث میں متعین ہو جاتا ہے کہ جنتی جماعت اہل سنت والجماعت بریلی مکتب فکر ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں آؤ اسی حدیث پر ذرا غور کریں، اسی حدیث پر جس پر کسی کا اختلاف نہیں، جماعت اسلامی کا بھی اختلاف نہیں، اہل حدیث غیر مقلدین کا بھی اختلاف نہیں، تبلیغی جماعت والوں کا اختلاف نہیں، دیوبندیوں کا اختلاف نہیں، اہل تشیع حضرات کا اختلاف نہیں، کسی فرقے کا اختلاف نہیں، مگر آئیے رسول اللہ کی اس حدیث پر غور کریں اور دیکھیں کہ اسی حدیث میں چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے کہ اہل سنت والجماعت بریلی مکتب فکر کے علاوہ جس کو آج مسلک کے اعلیٰ حضرت سے نامزد کیا جاتا ہے، وہی زمانے میں فی زمانہ حق پر ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے۔ یہ خبر کون سی ہے؟ یہ خبر ماضی کی خبر ہے، یہ گزرے ہوئے زمانے کی خبر ہے، جو ہو چکا 72 میں بٹ چکے، 72 ہو چکے، یہ گزرے ہوئے کی خبر۔ میری امت و امتی تفترقو علی 30 و 70 ملتا، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی، بٹی نہیں ہے، بٹیں گی، مستقبل کی خبر ہے، یہ مستقبل کی بات نبی بتا رہے ہیں۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، مستقبل کی خبر، الا ملتا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، مستقبل کی خبر۔ تو معلوم ہو گیا کہ نبی وہ ہے جو ماضی کی بھی خبر دیتا ہے، نبی وہ ہے جو مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے، ابھی بٹی نہیں ہے، یہ حال کی خبر، اور زمانے ماضی کی خبر دینا، حال کی خبر دینا، مستقبل کی خبر دینا، یہ کہلاتا ہے غیب۔ اور اہل سنت کا دعویٰ، اہل سنت کا عقیدہ کہ نبی غیب دا ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی غیب دا ہے، تو جو نبی کے غیب کو مانتے ہیں وہی جماعت حق پر ہے۔ جو نبی کے غیب کا انکار کرتے اور جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، تو وہ حدیث پہ اتفاق تو رکھتے لیکن حدیث کے اندر جنتی ہونے کی بشارت ان کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ اور اس میں بتاؤں پھر نبی نے کیا کہا؟ صحابہ نے پوچھا قالوا من ہیا یا رسول اللہ، جنتی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ خاموش ہے، اور صحابہ رسول کی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ گویا صحابہ کا عقیدہ یہاں معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی غیب دا ہوتا ہے، جو ماضی کی بھی خبر دیتا ہے، مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ پتہ